بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد، اور آج ہم اپنے انگلش گرامر کا لیسن نمبر 12 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں گرامر کے بارے میں کچھ معلومات ہوتی ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتی ہیں۔ لیٹ سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 12۔ ویورز، پچھلے 3-4 لیکچرز میں ہم نے پریزنٹ انڈیفینیٹ کے اوپر بات کی تھی۔ پریزنٹ انڈیفینیٹ کے اوپر بات اس طرح کی تھی کہ جو کام ہم زمانہ حال میں رہ کے ہم عام طور پر کرتے ہیں، وہ ہماری روٹین میں ہوتے ہیں، ان فکروں کو ہم انگلش میں پریزنٹ انڈیفینیٹ کے کیٹیگری میں لکھتے ہیں۔ یعنی وہ کام جو ہمارے روزمرہ کی روٹین میں ہوتے ہیں ان کو ہم پریزنٹ انڈیفینیٹ میں لکھتے ہیں۔ اب ہم اس سے ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں۔ پہلے تھا ٹینس پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ انڈیفینیٹ، اب ہے پریزنٹ کنٹینیوس۔ یعنی وہ بھی ٹینس جو ہے وہ حال کا تھا، لیکن حال میں ہماری روزمرہ کی روٹین تھی، اور یہ بھی ٹینس جو ہے وہ ہے حال میں، لیکن اب کیا ہے اس میں ہم ڈیٹیل میں پہلے دیکھتے ہیں اس میں کہ اس ٹینس کو ہم پریزنٹ پروگریسو بھی کہتے ہیں۔ اس ٹینس کو ہم پریزنٹ پروگریسو بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1 یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ جب بھی ہم پریزنٹ کنٹینیوس کی بات کریں گے تو ہم اس کو پریزنٹ پروگریسو ٹینس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں جو ہم اردو میں نشانی ہے، جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یا جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ رہا ہوں، رہے ہیں، رہا ہوں، وہ جا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ کام کر رہا ہے، وہ کر رہی ہے، تو یہ ایک اردو کی نشانی بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں تھوڑا سا ہم اضافہ بھی کر لیتے ہیں کہ جو کام ہم زمانہ حال میں کر رہے ہوتے ہیں، مثلا اس وقت اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھئی تم اس وقت کیا کر رہے ہو، تو میں اس وقت ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، میں اس وقت ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ لیکن عام طور پہ جب مجھ سے پوچھا جائے کہ آج کل تم کیا کرتے ہو، تو میں کہوں گا کہ میں پڑھاتا ہوں، ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں۔ یعنی ویڈیو ریکارڈ کرنا، پڑھانا میرے روزمرہ کے عمل ہیں، لیکن اس وقت میرے روزمرہ کے عمل میں ویڈیو ریکارڈ کرنا بھی ہے، کالج پڑھانا بھی ہے، اور طرح کی ایکٹیویٹیز بھی کرنا ہے، لیکن وہ ساری ایکٹیویٹیز میری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے تو میں ایٹ اے ٹائم نہیں کر پا رہا۔ وہ کام جو پھر میں اس وقت کر رہا ہوتا ہوں اس کو میں زمانہ حال جاری بولوں گا، یعنی اس کو ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی کیٹیگری میں لکھیں گے۔ میں اگر یہ فکرہ بولوں کہ ہم انگلش کا سبق پڑھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی، اس وقت واقعی ہم انگلش کا لیسن پڑھ رہے ہیں، تو یہ پریزنٹ کنٹینیوس کی کیٹیگری میں یہ جو ہے وہ فکرہ لکھا جائے گا۔ اب اس کو پریزنٹ انڈیفینیٹ سے ایک دفعہ کمپیئر کر لیتے ہیں، پھر ہم لیسن کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ وہ کام جو زمانہ حال میں عام طور پر کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ میں ویڈیو بناتا ہوں، میں کالج پڑھاتا ہوں، میں جو ہے وہ لینگویج کا ٹرانسلیشن کا کام کرتا ہوں، یہ میرے ایکٹیویٹیز ہیں ڈیلی۔ لیکن اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ اس وقت کیا کر رہے ہو، تو اس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو یہ جو ویڈیو ریکارڈ کرنے والا جو عمل ہے یہ میرا پریزنٹ کنٹینیوس کا ہوگا، اور اس سینٹینس کو، اس فکرے کو کہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، آئی ایم ریکارڈنگ دا ویڈیو، تو میں اس کو پریزنٹ کنٹینیوس کی کیٹیگری میں لکھوں گا۔ جو اس طرح ہم نے مثال دی تھی پریزنٹ انڈیفینیٹ میں کہ میں اسکول جاتا ہوں، میں کالج جاتا ہوں، وہ یونیورسٹی جاتا ہے، وہ گاڑی چلاتا ہے، جو اس کے روٹین کے کام ہیں۔ اب پریزنٹ کنٹینیوس میں ہم کیا کریں گے کہ اب وہی کام ہو رہا ہے، یعنی اسکول جاتا ہوں، ٹھیک ہے جی، جاتا ہوں، اب انہی میں سے کوئی ایک کام ہونے لگا ہے کہ میں اسکول جا رہا ہوں۔ اب اسکول جاتا ہوں یہ انڈیفینیٹ، اور اسکول جا رہا ہوں یہ کنٹینیوس۔ اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کام بولنے کے وقت ہو رہا ہے،
یعنی جو کام ایٹ دا ٹائم آف اسپیکنگ جو ہو رہا ہے کہ اس وقت کیا کر رہے ہو، میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، میں موبائل پہ بات کر رہا ہوں، میں چیٹ کر رہا ہوں، تو جو کام آپ کر رہے ہیں ان کو آپ کس کیٹیگری میں لکھیں گے؟ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی کیٹیگری میں لکھیں گے۔ اب جس طرح پریزنٹ انڈیفینیٹ میں بھی ہم نے ایک چیز کو فل کنسنٹریٹ کیا تھا کہ اس سینٹینس کا جو بنانے ہیں ہم نے اس کے سٹرکچر کو سمجھ لیا جائے، کیونکہ جب ہمیں سٹرکچر سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر ہمیں وہ فقرہ اس ٹینس کے حوالے سے بنانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اب اس طرح جس طرح ہم نے پریزنٹ انڈیفینیٹ میں بات کی تھی کہ پریزنٹ انڈیفینیٹ میں بھی ہم 3 طرح کے فقرے بنا سکتے ہیں، جملے بنا سکتے ہیں، پازیٹیو، نیگیٹو اور انٹیروگیٹو۔ تو یہاں پہ بھی ہم جو ہے وہ 3 طرح کے جملے بنا سکتے ہیں، پازیٹیو، نیگیٹو اور انٹیروگیٹو۔ اب پازیٹیو، نیگیٹو اور انٹیروگیٹو یہ تو 3 مین جملے ہیں، ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ ایک نیگیٹو انٹیروگیٹو بھی سینٹینس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، اس کی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے۔ تو مین کنسنٹریشن یہ ہے کہ آپ نے اس کا سینٹینس کا سٹرکچر سمجھنا ہے۔ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ جو اس سینٹینس کا جس کے بارے ہم بات کر رہے ہیں اس کا ہمیں سٹرکچر سمجھ آ جانا چاہیے۔ اب سٹرکچر وہی کہ انگلش کے جتنے بھی ٹینسز ہیں ان میں سبجیکٹ پہلے آئے گا، اس کے بعد ورب آئے گا اور اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ کے متعلق ہم نے پڑھا تھا ایکشن کرنے والا، سبجیکٹ ایکشن کرنے والا، آبجیکٹ جس کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے، اور جو ایکشن ہو رہا ہے اس کو ہم ورب بولیں گے۔ اب چونکہ یہ ٹینس پریزنٹ کنٹینیوس ہے تو اس کا سٹرکچر کیا ہوگا کہ سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا، پھر آگزیلری ورب آئے گا، پھر مین ورب آئے گا، اس کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم آئے گی اور ساتھ آئی این جی آئے گی۔ اس آئی این جی کے متعلق میں کسی لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا۔ تو آگزیلری ورب کے متعلق ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ آگزیلری ورب کیا کرتے ہیں، مین ورب کی مدد کرتے ہیں، اسی لیے یہ ان کو ہیلپنگ ورب بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ان کا کام کیا ہے، سادہ، سوالیہ اور منفی فقرے بنانا اور ان فقروں کو مختلف زمانوں میں بنانا۔ اب پریزنٹ انڈیفینیٹ کے جو سادہ فقرے تھے اس میں آگزیلری ورب استعمال نہیں ہوا، یعنی آئی گو ٹو اسکول، آئی مین سبجیکٹ، گو ورب اور اسکول آبجیکٹ۔ لیکن کنٹینیوس کے جو ٹینس ہے پریزنٹ کنٹینیوس کا، اس کے سادہ فقروں میں بھی آگزیلری ورب کا استعمال ہوگا۔ سو ہمیں یہ چیز پتہ چل گئی، اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ وہ کون سا ٹینس ہے جس کے سادہ فقروں میں آگزیلری ورب کا استعمال نہیں ہوتا، تو وہ کون سے ہیں؟ پریزنٹ انڈیفینیٹ۔ اور ویورز یہاں پہ ایک چیز اور بھی نوٹ کریں کہ جتنے بھی ٹینسز ہیں ان کے آپ نے آگزیلری ورب کو ضرور پہچاننا ہے، کیونکہ ٹینس کی پہچان ہی آگزیلری ورب سے ہوتی ہے۔ یعنی اگر میں آپ کو کہوں کہ جی مجھے پریزنٹ کنٹینیوس کا پہچان بتائیں، تو میں اس کا کوئی مجھے یہ بتائے گا جی کہ رہا ہوں، کوئی بتائے گا جی جو زمانہ حال میں جو کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی وہ بھی ہے۔ اس کا آگزیلری ورب کون سی ہیں جی؟ از، آر، ایم ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ملا کے مجھے اس ایک فقرے کی طرف فوکس کر دیا کہ یہ ٹینس کون سا ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، یعنی جس میں مین ورب کے ساتھ یعنی فرسٹ فارم لگے گی، فرسٹ فارم کے ساتھ وہ مین ورب آئے گا، اس کے ساتھ آئی این جی لگے گی، اور اس میں سادہ، سوالیہ اور منفی فقرے بنائے جا سکتے ہیں، اور ساتھ ان فقروں کو پھر مختلف زمانوں میں، یعنی از، آر، ایم ہمیں پریزنٹ کنٹینیوس کی بات کرتا ہے، ڈو ڈز ہمیں پریزنٹ انڈیفینیٹ کی بات کرتے ہیں، اسی طرح ول، شیل جو ہے وہ ہمیں فیوچر میں لے جائیں گے، واز ور ہمیں ماضی میں لے جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو ہر سینٹینس کا ٹینس کا جو آگزیلری ہے ورب ہے اس کے متعلق ہمیں بہت دھیان سے پڑھنا ہے، کیونکہ انہی نے ہی ہمیں یہ فوکس کر کے دینا ہے کہ یہ ٹینس کون سا ہے۔ تو اس پریزنٹ کنٹینیوس کے جو آگزیلری ورب ہیں وہ کون سی ہیں جی؟ از، آر اینڈ ایم جو ہیں وہ آگزیلری ورب ہیں کس کے؟ پریزنٹ کنٹینیوس کے۔ سو یہاں سے ہمیں یہ چیز پتہ چل گئی کہ پریزنٹ کنٹینیوس کے جو آگزیلری ورب ہیں وہ از، آر، ایم ہیں۔ اب ہم اس جو ہے
پریزنٹ کنٹینیوس کے سادہ فقرے بنا لیتے ہیں. پہلے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے ہم سادہ فقرے بنائیں گے. اور یہاں پہ ایک چیز دوبارہ میں کنسنٹریٹ کروں گا کہ جب بھی آپ نے فقرے بنانے ہوں پہلے اس کا سٹرکچر لکھ لیں. سٹرکچر لکھنے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ بات بالکل ایسے شیشے کی طرح کرسٹل کلیئر ہو جائے گی کہ ہم نے فقرہ کس شکل میں لکھنا ہے. یعنی پہلے سبجیکٹ، آگزیلری ورب، مین ورب فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی اور پھر آبجیکٹ. اس فقرے کو ہم دیکھ کے بناتے ہیں. اور ساتھ یہ نوٹ کر لیں کہ اگر سبجیکٹ کون سا ہو آئی تو آگزیلری ورب ایم ہوگا. اگر سبجیکٹ ہی شی اٹ یا نام ہو یا سنگولر ہو تو وہاں پہ آگزیلری ورب کون سا ہے؟ از. اور اگر سبجیکٹ کون سا ہو وی، یو، دے یا پلورل تو وہاں پہ آگزیلری ورب کون سا ہوگا؟ آر. سو یہ 3 چیزیں نوٹ کر لینی ہے کہ یہ سبجیکٹ ہو تو یہ آگزیلری ورب، آئی کے ساتھ ایم، ہی شی اٹ یا نام کے ساتھ از، وی، یو، دے یا پلورل کے ساتھ آر. تو یہ والے جو ہیں وہ کیا ہوں گے، کون سے کس کے آگزیلری ورب ہوں گے یا کس کے ساتھ یوز ہوں گے؟ پریزنٹ کنٹینیوس کے ساتھ. اب ہم جو ہے وہ اس کا ایک سادہ فقرہ بنا کے دیکھتے ہیں. اس کو سنٹیکس کو جو ہے وہ سامنے رکھ لیتے ہیں. سبجیکٹ، آگزیلری ورب، مین ورب فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی اور آبجیکٹ. یعنی میں اس سٹرکچر کی طرف اس لیے بار بار کنسنٹریٹ کر رہا ہوں کہ ان سے آپ کو فقرہ بنانے میں بہت آسانی ہوگی. جب یہ آپ پریکٹس کر لیں گے تو پھر آپ کو اس کی ضرورت بالکل نہیں رہے گی. اب دیکھیے میں ایک فقرہ بناتا ہوں جی، میں اسکول جا رہا ہوں. یعنی سبجیکٹ کون سا ہے؟ آئی، میں. آئی کے ساتھ کیا سا ایگزیلری ورب آئے گا؟ ایم. کون سی فارم آئے گی؟ گو یعنی فرسٹ. اس کے ساتھ کیا لگے گا؟ آئی این جی. اور اس کے ساتھ پھر آگے کیا آئے گا؟ آبجیکٹ. آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، میں اسکول جا رہا ہوں. آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، میں اسکول جا رہا ہوں. ایک سینٹینس کلیئر ہو گیا. اب اگلے فقرے کو دیکھیں. صرف سبجیکٹ چینج ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی کے ساتھ از لگنا ہے اور باقی فقرہ وہی، وہ اسکول جا رہا ہے. یہاں پہ ویورز ایک چیز کی کریکشن کر لیں کہ جی وہ اسکول جا رہا ہے. یہاں پہ ایک رائٹنگ مسٹیک ہو گئی ہے. وہ اسکول جا رہا ہے. ہی از گوئنگ ٹو اسکول، وہ اسکول جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے وہ اسکول جا رہا ہوں. تو یہ کائنڈلی اس کو کریکٹ کر لیجیے گا. ہی از گوئنگ ٹو اسکول، وہ اسکول جا رہے ہیں. دے آر گوئنگ ٹو اسکول، یعنی دے آر گوئنگ ٹو اسکول. اب دے کے ساتھ کون سا ورب لگے گا؟ ہیلپنگ ورب آر. دے آر گوئنگ ٹو اسکول. تو ہوپفلی آپ کو پریزنٹ کنٹینیوس کا یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو کام زمانہ حال میں ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کو پریزنٹ کنٹینیوس کی شکل میں آپ نے لکھنا ہے، یعنی پریزنٹ کنٹینیوس کی کیٹیگری میں لکھنا ہے. پریزنٹ کنٹینیوس کے آگزیلری ورب کون سے ہیں؟ از، آر، ایم. از کہاں پہ لگے گا؟ ایم کہاں پہ لگے گا؟ آر کہاں پہ لگے گا؟ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس کا سٹرکچر ایک دفعہ دوبارہ سمجھ لیں. تو ان چیزوں کو آپ جب اچھی طرح سمجھ لیں گے تو یہ فقرے بنانے آپ کے لیے جو ہے وہ بہت آسان ہو جائیں گے. تو اس کی آپ نے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ جتنے زیادہ پریکٹس کریں گے سینٹینس، اس کو جب کرنے لگیں تو پہلے اس کا سٹرکچر زبانی لکھیں، پھر اس کے ساتھ فقرہ لکھیں. جی میں اسکول جا رہا ہوں، وہ اسکول جا رہے ہیں، تم اسکول جا رہے ہو. اس طرح کے فقرے بنائیں. تو پھر جو اپنی ڈیلی روٹین میں جو کام ہوتے ہیں، جی جو آپ نے کیے ہیں، جی میں اسکول جا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. جس وقت آپ کھانا کھا رہے ہیں اس وقت یہ فقرہ لکھ دیں. جس وقت آپ ٹی وی واچ کر رہے ہیں تو یہ فقرہ لکھ دیں. تو جو جیسے جیسے آپ کا ڈیلی روٹین میں وہ کنٹینیوٹی ہو رہی ہے، جو فقرہ جو آپ جس اسٹیج سے گزر رہے ہیں وہ کنٹینیوس میں لکھتے جائیں. تو ویورز یہاں پہ ہم آج کے جو ہے وہ پریزنٹ کنٹینیوس کے پارٹ نمبر 1 کو اختتام کرتے ہیں، انگلش گرامر کا سبق نمبر 12 کو اور اس کے پارٹ نمبر 1 کو. تو ہوپفلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ نے کائنڈلی اس کو لائک کر دینا ہے اور اس کو سبسکرائب بھی کر دیں. سبسکرائب کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا ایک
یوزر رجسٹر ہمارے پاس ہو جائے گا، یعنی اس کی یوزر کا ہمارے اکاؤنٹ میں ایڈمیشن ہو جائے گا، اور جب بھی کوئی نیا ویڈیو ہوگا تو وہ آپ کو آپ کی میل پہ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا، اور ساتھ اس کو شیئر ضرور کر دیجیے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں www.onlinequizacademy.com، اور ہمارے فیس بک کے پیج کو آپ لائک کر سکتے ہیں facebook.com/a+ academy۔ تو ویورز، اگلے ایپیسوڈ اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔